فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کثیروا من ذکر حازم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کرو۔ اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو۔ موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنی خواہشات نفسانی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے، اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، مگر موت اسے ان مصائب سے یاد نجات دلاتی ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس میں مومنوں کے اخلاق حسنہ پائے جائیں اور وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ و پاک کر دیتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رہو۔ موت کے بارے میں بزرگان دین کی ارشادات۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، اس میں کسی عقل مند کے لیے مسرت ہے ہی نہیں۔ حضرت ربیع بن خیثم کا قول ہے کہ مومن کے لیے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دانا نے اپنے دوست کو لکھا، اے بھائی، اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے باوجود موت نہیں آئے گی، موت سے ڈر اور نیک عمل کر۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا، ان کا ہر عزم سن ہو جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ ہر رات علماء کو جمع کرتے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے اور اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیا کی لذتوں سے ناآشنا کر دیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے درد دکھ ختم ہو گئے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بصرہ کی مسجد میں کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خوف خدا رکھنے والوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، رب کی قسم تم انہیں ہمیشہ بے چین پاؤ گے۔ موت کے ذکر پر عیسیٰ علیہ السلام کی حالت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب رحمت کا ذکر کرتا تب ان کی حالت سنبھل جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے جس عقل مند کو دیکھا اس کو موت سے لرزہ اور غمگین پایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالم سے کہا، مجھے نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا، تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا جام پیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب سنا تو بہت دیر تک روتے رہے۔